کیا پیسہ واقعی رشتوں کو خراب کر دیتا ہے؟ یہ مسئلہ پیسہ نہیں، اسے ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے فائنینشیل پرابلمس اور رشتوں کے تناؤ کے بارے میں۔ پیسہ ضروری ہے، سب کچھ نہیں۔ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جب پیسہ کم ہو جائے یا فائنینشیل پریشر بڑھ جائے تو اکثر گھر میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑے کا سبب بنتی ہے، وجہ بن جاتی ہے۔ کمپیریزن کا زہر۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کی سوشل لائف سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی یہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب کسی کی لائف کو، کوئی بھی ہو، اس شخص کی لائف کو اپنی لائف سے کمپیئر مت کریں، ورنہ لائف اسپوائل ہو جائے گی آپ کی۔ جب ایکسپیکٹیشن انکم سے زیادہ ہو جائے تو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور اس کا اثر رشتوں پر پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنے رشتے کو کسی اور کے رشتے کے ساتھ اگر کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے نان اسٹاپ، تو آپ کا اس شخص کا یا اس انسان کا جو بھی ایکسپیکٹ ان کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ کے رشتے میں درار پیدا ہوگی، آپ کا رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ کمیونیکیشن کی کمی۔ فائنینشیل پرابلم سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی کھل کر بات نہیں کرتے۔ غلط ہے۔ چپ رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اور بگڑتا ہے یا بڑھتا ہے۔ اگر کمیونیکیشن بات چیت نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے، چاہے کسی کا بھی رشتہ ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کو، کسی کا بھی ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے فیملی ممبرز ہو، چاہے دوست یار ہو، چاہے ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے، زبان ہے نا، دیکھیں انسان کی جو زبان ہے وہ انسان کی زبان ہے نا، اس کا اپنا نیچر بتاتی ہے۔ اگر آپ کی زبان کے اندر ہلکا سا بھی کڑواس پن ہونا تو وہ آپ کے نیچر کا فوراً سے بتا دے گی کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا انسان ہے۔ اگر آپ کے اندر مٹھاس پن ہوگی تو آپ جس طریقے سے بات کرو گے، سامنے والا معلوم کر لے گا کہ سامنے والا انسان ہے کیسا۔ انسان کی جو فرسٹریشن ہے نا، انسان جو پورا دن کام کرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر گھر آتا ہے یا دوستوں میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے ریلیٹیو کے اندر، تو تھوڑا سا وہ سکون لینے کے لیے جاتا ہے، تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو پریشر کریں گے، پش کریں گے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غصہ ہوگا، آپ کے اوپر فرسٹریشن نکالے گا، آپ کے اوپر غصہ کرے گا، آپ کو کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ اور اگر آپ بولتے ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے، کمیونیکیشن کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو ایسی بات کریں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ ورنہ بہت سے یہ چیز دیکھی ہے، فیملیز کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کام کر کے آ رہا ہے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن ہی کیوں نہ ہو، یا فیملی ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو۔ انسان جب مرد ذات کام کر کے آتا ہے یا لیڈیز بھی اگر کام کر کے آتی ہے، تو فوراً سے کافی جگہوں پہ یہ چیز دیکھی کہ فوراً سے گھر کے اندر بولا جاتا ہے کہ یہ کر کے آ جا، وہ کر کے آ جا۔ یار ابھی انسان فری ہو کے باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، آپ اس کو اگر ڈائریکٹ جا کے بول دیں گے کہ یہ لے کر آ جا، وہ کر لے، یہ کر لے، اس کا مائنڈ فریش ہوا نہیں، آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے، اس کو فرسٹریٹ کر رہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ پہ بگڑے گا۔ تو اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر، زیادہ نہیں، میں بولتا ہوں 2 سے 3 منٹ آپ اس سے پیار سے بول تو بولیں، وہ آپ کی نہ سنے تو پھر بولنا۔ حل کیا ہے؟ بجٹ بنائیں، ان نیسیسری خرچ کم کریں، اور ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے بجائے سپورٹ کریں۔ یاد رکھیے، مشکل وقت میں پارٹنر کا ساتھ پیسوں سے نہیں، ساتھ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا
पार्टनर देखा जाए तो पार्टनर का हर चीज पैसा नहीं होती, याद रखना, हर चीज पैसा नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फैमिली को ज्वाइन करके मजबूत करके रखती है। इसमें जो मेन सबसे मेन पॉइंट है आपकी जबान। पहले भी मैं भी ये अल्फाज के अंदर इस वीडियो के अंदर पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी जो जबान है ना, आपका जो अल्फाज है, आपका नेचर, वो आपका नजरिया बताते हैं दुनिया को। अगर आप गंदी जबान के मालिक होंगे ना, आपके, मैं बता रहा हूँ, आपके करीब कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूँ, आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप शरीफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी जबान अगर गंदी है ना, तो यकीन माने दुनिया का हर इंसान आपसे दूर रहना पसंद करेगा, आपके करीब नहीं आएगा। और अगर आप जितने भी गुस्से वाले क्यों ना हो, अगर आपकी जबान के अंदर हल्की सी भी कड़वासपन की लचक नहीं है ना, अगर आप किसी से बात करते हैं, उससे हंसकर मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, उससे अच्छे से तलफ्फुज से मिलते हैं, यकीन करें कि अगर आपने उससे एक मरतबा अगर आपने उससे अच्छे से बात किया ना, गुड नेचर दी, प्यार से बात किया, वो इंसान जब सेकंड टाइम आपसे मिलेगा ना, तो उसके दिल में कोई खौफ नहीं होगा कि ये इंसान क्या सोचेगा, किस नेचर का इंसान होगा। वो आपसे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आई कांटेक्ट, आपसे आंखों में आंखें डाल के आपसे बात करने की कोशिश करेगा। दोनों में देखिए यही फर्क होता है कि नेचर का फर्क होता है। इंसान का अगर नेचर अच्छा है तो सामने वाला उसके साथ अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर इंसान का नेचर सामने से अगर गंदा है ना, बुरा है ना, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं उससे किनारे करना बेहतर समझेंगे, पसंद करेंगे, उसके करीब कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि इंसान की जो जबान है ना, वो उसका अपना इखलाक बताती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर घर में आ सकती है, लेकिन अगर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और टीम वर्क हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये हर जगह है, जरूरी नहीं है ऑफिस लेवल पे हो, ये फैमिली के अंदर भी है, मियाँ बीवी, बच्चों के अंदर, यहाँ तक कि दोस्तों में भी, हर जगह पर ये होती है कि अगर आप अपनी टीम वर्क करेंगे ना, अगर आप अपनी टीम के साथ चलेंगे, चाहे अगर देखें आप मियाँ बीवी अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप अकेले काम करोगे और आपका समझ ले कि आपकी टीम पार्टनर मौजूद है और अगर आप उसको नहीं ले रहे हो, तो मैं बोलता हूँ आप जितनी मेहनत कर लो, आपको कामयाबी बहुत मुश्किल मिलेगी। क्योंकि टीम वर्क में देखिए इक्का होता है, एक इक्का होता है टीम वर्क के अंदर। अगर आप कहीं फंसोगे, अगर आप कहीं, आपको कोई मसला दरपेश आता है या प्रॉब्लम्स आती है कोई किसी काम के अंदर, आपका जो टीम मेंबर होगा वो आपको सजेशन देगा, आपको सजेस्ट करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अगर यही चीज आप फैमिली के अंदर देखो, अगर आप फैमिली को टीम मेंबर बनाते हो, फैमिली से अगर बोलते हो ना कि यार मैं इस चीज के अंदर मैं फंस गया हूँ या मुझसे ये चीज हो नहीं रही, तो वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर देगी, ना कि ये कि आपको छोड़कर पीछे हट जाएगी। वो आपको सॉल्यूशन देगी। दोस्तों में भी यही चीज है कि वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, पीछे नहीं हटते। अगर वफादार है दोस्तों, अगर सिर्फ समझ ले कि आपके साथ बस बैठना उठना अगर यहाँ तक की महदूद है, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे दोस्तों को बेहतर है कि वाइंड अप करें, छोड़ें, अपने करियर के ऊपर फोकस करें। ऐसे दोस्त ना तो आपको कुछ बनने देंगे, ना खुद कुछ बन सकेंगे। दोस्त ऐसे रखो, भले वो कुछ ना भी करते हो, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट करते हो। आप अगर कुछ इतना सा भी कुछ भी कर रहे हो ना, छोटा सा भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको वो डिग्रेड ना करे, आपका माइंड डिग्रेड नहीं करे, वो आपको सेल्फ मोटिवेट करे, आपको सामने से ही बोले कि तू कर, तू कल आप करो, आप ये कर लोगे, आज नहीं तो कल कामयाब हो जाओगे। दोस्त बोलते इसी पे, दोस्त ये नहीं होते कि वो आपको डिग्रेड करे कि क्या कर रहा है, समझ से बाहर है ये वो। दोस्त या फैमिली मेंबर ऐसे नहीं होते। जो आपको सेल्फ मोटिवेट करता है, आप उसकी कदर करें। आपके ख्याल में रिश्तों में सबसे ज्यादा तनाव पैसा लाता है या बातचीत, कम्युनिकेशन की कमी? कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अब देखें, ये मेन पॉइंट है कि पैसा, रिश्तों के अंदर पैसा हर चीज नहीं होता। याद रखना, रिश्तों में पैसा हर चीज नहीं होता। अगर हम कहते हैं ना कि रिश्ता अगर जोड़ना है तो पैसा होना चाहिए, बहुत सी जगहों पे देखा है ये चीज होते हुए कि
کسی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ لڑکے کا بینک بیلنس کیا ہے. آپ بینک بیلنس کو، میں بولتا ہوں کہ بینک بیلنس کو پہلے سائٹ رکھیں، پہلے لڑکے کو دیکھیں، اس کے خاندان کو دیکھیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی فاطمہ کا جب حضرت علی سے رشتہ آیا تھا، آج محرم الحرام 8 محرم ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. تو جب حضرت علی کا حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا جب رشتہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا تھا تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا تھا. یہ دیکھیں کہ آرڈر نہیں دیا. اس وقت کے دور کے اندر بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا. اس بات کے اوپر میں خود بھی سمجھ لے کے سختی سے ماں باپ کو یہ ترجیح دوں گا کہ اپنی اولادوں سے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، پوچھیں ان سے. نبی کی یہ سنت ہے، آپ ان سے یہ پوچھیں گے، آپ کا فرض ہے. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا حکم مسلط کرتے ہیں تو آپ حکم مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی. آپ کی اولاد نے زندگی گزارنی ہے آگے، تو انہیں بہتر ہے کہ انہیں ان کا فریضہ ادا کرنے دیں. ہاں، آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ رائٹس ہے کہ اگر لڑکے نے یا لڑکی نے کسی بھی انسان کو اگر پسند کیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ دیکھیں، ڈائریکٹ رشتے کے لیے ہاں نہ کریں. آپ کی بیٹی نے اگر کسی لڑکے کو پسند کیا یا آپ کے بیٹے نے کسی لڑکی کو پسند کیا تو آپ بہتر ہے کہ پہلے اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو جا کے دیکھیں، ان کے خاندان کو جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہے تو اپنی بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو سمجھائیں. اگر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں آ رہے سمجھ میں، ہمارے سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے، تو آپ بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں نہیں آ رہے سمجھ میں. اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو حضور کا یہ فرمان یاد رکھنا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر آپ کے بچوں کے دل میں اگر اللہ پاک نے اس انسان کے لیے اگر محبت ڈالی ہے نا تو اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی بہتر سے بہترین راستہ اختیار بنایا ہوگا. انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کی محبت ایسے ہی نہیں پنپتی. اگر اللہ پاک نے دل میں محبت ڈالی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس خدا کی ذات کا کوئی نہ کوئی ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو آپ کے اس انسان کے دل کے اندر محبت ڈالی گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھیں. باقی دعا ہے اللہ پاک ہر بچے اور بچے کے نصیب اللہ پاک اچھے کرے. اور میرے اس چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ رشتوں کی اہمیت کو فالو کرتے جائیں.